بے باک قیادت تاریخی فتح، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم اور سروسز چیفز کے لیے تعریفی پیغام، مارکہ حق کی کامیابی کو ہر پاکستانی کا فخر قرار دے دیا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے 1.32 ارب ڈالر کی منظوری، بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا کرنے کی سخت ہدایت، سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 22 کروڑ ڈالر جاری کرنے کا اعلامیہ۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی میں 14 روپے فی لیٹر اضافے کا فیصلہ، پیٹرول پر لیوی کی شرح 117 روپے 41 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ڈیزل پر بھی پیٹرولیم لیوی بڑھ کر 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر مقرر۔ انگو میں فتنہ و خوارج کے 100 سے زائد دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی، پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن اسکول اور پہاڑی علاقے کو کلیئر کر دیا، آئی جی خیبر پختونخوا کا اہلکاروں کے لیے انعامات کا اعلان۔ امریکہ ایران مذاکرات کی اسلام آباد میں بحالی کا امکان، وال اسٹریٹ جرنل نے 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کا انکشاف کر دیا۔ ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی میں مدد کا الزام، امریکہ نے چین اور ہانگ کانگ کے نیٹ ورک سمیت 10 افراد اور کمپنیز پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی اعلان کیا جائے گا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تجاویز پر غور کر رہے ہیں، کسی بیرونی ڈیڈ لائن کو نہیں مانتے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ ایران سے مذاکرات ناکام ہونے پر پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کرنے کا اعلان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ابنائے ہرمز میں نئے آپریشن کی وارننگ۔ سانحہ 9 مئی کے 3 سال مکمل ہو گئے، پنجاب پولیس نے مقدمات اور عدالتی کارروائیوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی، بانیہ پی ٹی آئی پر ہر کیس میں ملزم نامزد ہیں، شاہ محمود قریشی بری، 3 سال میں صرف 22 مقدمات کا فیصلہ ہو سکا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر بلوچستان میں ریلیاں، شہریوں نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کر دیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ، پاکستان کے نور زمان کی شاندار کامیابی، مصر کے ایرم ہال کو شکست دے دی، عاصم خان کو پہلے راؤنڈ میں ناکامی کا سامنا۔ اور اظہر علی اب اسکاٹش ٹیم کی رہنمائی کریں گے، کرکٹ اسکاٹ لینڈ نے آئی سی سی لیگ 2 اور دورہ نیپال کے لیے سابق پاکستانی کپتان کی خدمات حاصل کریں۔